میں آپ سے پیار نہیں کرتی، آج پھر وہ روٹھی روٹھی ایان سے کہہ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا مسکراتا دیکھ کر وہ غصے سے پیر زمین پر مارتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ اس کو آوازیں دیتا رہ گیا۔ ایان، جس کا تعلق لاہور سے تھا، اچھی پڑھی لکھی فیملی سے بلونگ کرتا تھا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر گیا تھا۔ 24 سال کا خوبرو سا ایان اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ مریم کے دل کو اپنا بنا گیا تھا، اور اپنا دل بھی مریم کے نام کر بیٹھا تھا۔ مریم، اب اٹھ بھی جاؤ بیٹا، کتنا سو گی؟ شازیہ بیگم بیٹی پر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی۔ سونے دینا ماما پلیز، مریم کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اف، اس لڑکے کا میں کیا کروں؟ شازیہ بیگم سر پیٹ کر رہ گئی۔ مریم، جس کا تعلق گجرانوالے سے تھا، جو کہ لاہور سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ مریم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کچھ سالوں پہلے باپ کی دست شفقت سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ اب مریم اپنی والدہ شازیہ بیگم کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ 18 سالہ کی خوبصورت مریم ایان کے دل کو بہت پاتی تھی۔ مریم، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، کالج سے لیٹ ہو رہی ہو۔ شازیہ بیگم ناشتے کی میز پر بیٹھی مریم کو آوازیں لگا رہی تھی۔ مریم ٹس سے مس نہ ہوئی اور بستر پر پڑی رہی۔ کالج جانے میں جب 15 منٹ رہ گئے تب مریم جلدی سے بستر سے اٹھی، تیار ہو کر نیچے آئی، ماں کو سلام کرتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی۔ مریم بیٹا، تھوڑا سا ناشتہ کر لو۔ نہیں ماما، مجھے نہیں کرنا، میرا دل نہیں کر رہا۔ شازیہ بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی، کیونکہ ان کی یہ بیٹی بہت ضدی تھی۔ مریم چائے پی کر ہی فارغ ہوئی تھی کہ کالج وین کا ہارن سنائی دیا۔ جلدی سے بیگ اٹھاتی مریم ماں کو پیار کرتی باہر بھاگ گئی۔ ایان بھائی، کب سے اٹھا رہی ہوں، اب اٹھ بھی جائیں۔ ہادیہ، جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایان کو جگا رہی تھی، اس کے نہ جاگنے پر تنگ آ کر اس پر چیخ پڑی تھی، اور وہ بھی بہن کو غصے میں دیکھ کر جلدی میں اٹھ بیٹھا تھا۔ اٹھ گیا ہوں نا، اب چیخو تو مت، بہت احسان ہے آپ کا، وہ کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، اور وہ موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا کہ یہ کیا، مریم کا ایک بھی میسج نہیں آیا، کہیں وہ ناراض تو نہیں، لیکن ایسا کچھ ہوا تو نہیں۔ ہاں یاد آیا، اس نے مجھے کل بتایا تھا کہ اس نے آج کالج جانا ہے۔ اف، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں۔ وہ جو کالج میں ایک برا دن گزار کر تھکی ہوئی گھر آئی تھی، گھر میں آئی پھپھو کو دیکھ کر اس کا موڈ اور بگڑ گیا۔ بیگ پھینک کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ شازیہ بیگم غصے میں اس کے کمرے میں آئی۔ مریم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون سی بدتمیزی ماما؟ وہ جو سب جانتی تھی، کمال اداکاری سے منہ پر معصومیت سجائے ماں سے پوچھ رہی تھی، تم اپنی پھپھو سے ملے بغیر ہی آ گئی ہو؟ باہر وہ کتنی باتیں بنا رہی ہیں، کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی تھی؟ ماما، مجھے نہیں ملنا ان سے، وہ مجھے پسند نہیں۔ مریم، فضول بکواس مت کرو، اور 1 منٹ کے اندر تم پھپھو کے پاس ہونی چاہیے، سمجھ آئی؟ اس کی ماں اس کو غصے سے کہتی چلی گئی۔ چاروں نہ چار وہ بھی منہ کے زاویے بکھارتی چلی آئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ ارے وعلیکم السلام، کافی جلدی نہیں خیال آ گیا پھپھو کو سلام کرنے کا؟ عافیہ بیگم طنز سے بولی اس سے پہلے کہ مریم بولتی۔ شازیہ بیگم نے اس کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ گرمیوں کا اختتام تھا اور سردیاں ہلکا ہلکا اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئی تھی۔ مریم، جو رات کے 2 بجے تک ایان سے باتیں کرتی رہی تھی، اب بڑی مزے سے سو رہی تھی۔ تبھی شازیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ مریم بیٹا اٹھو، کالج نہیں جانا کیا؟ ماما سونے دے، مجھے نہیں جانا کالج، مریم منہ بنا کے بولی۔ کیوں نہیں جانا کالج؟ اٹھو اور تیار ہو، شازیہ بیگم غصے سے بولی۔ ماما پلیز نا، میں کل چلی جاؤں گی، پرامس۔ حد ہے، ہر دوسرے دن کالج سے چھٹی، میں تو تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے۔ شازیہ بیگم غصے سے کہتی اس کے کمرے سے نکل گئی، اور مریم میڈم دوبارہ مزے سے سو گئی۔ ایان بیٹا کدھر ہو؟ کامران جعفری، جو کہ ایان کے پاپا تھے، اس کو آوازیں دے رہے تھے۔ جی پاپا آیا۔ ایان، جو کہ ابھی اٹھا تھا، جلدی سے باپ کے پاس آیا۔ جی پاپا۔ بیٹا یہ کچھ سامان ہے، اپنے چاچو کے گھر دے آنا۔ یہ بات سنتے ہی ایان کا موڈ خراب ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی مریم سے ملنے جانا تھا، پر باپ کے سامنے ایان کچھ نہیں کہہ سکا۔ جی پاپا دے آتا ہوں، یہ کہہ کر ایان وہاں سے اٹھ گیا اور منہ بناتا چاچو کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ مریم یار سوری نا یار، پاپا نے کام سے بھیج دیا تھا تو نہیں آ سکا۔ مریم، جو کہ ایان کا 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی،
اور اس کے نہ آنے پر گھر آ گئی تھی۔ ایان کی کال آنے پر اسے لڑ رہی تھی۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا جو ہر دفعہ آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ آپ کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ جائیے جا کر اپنے کام کرے، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ مریم نے غصے سے جواب دیا اور فون بند کر کے رونے بیٹھ گئی۔ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایان کے سامنے جب دیکھو میں ہی انتظار کروں، پھر بھی نہیں آتے، دیکھنا اب میں بھی بات نہیں کروں گی۔ ہاں، ایان نے بھی دوبارہ مریم کو کوئی کال یا میسج نہیں کیا کیونکہ اس کو پیار سے زیادہ اپنی انا پیاری تھی۔ میں کیوں مناؤں؟ جب یاد آئی خود ہی کر لے گی میسج۔ تبھی ایان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسمارا اندر آئی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسے ہو؟ بے باکی سے کہتے ہوئے ایان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسمارا، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے میں ایسے منہ اٹھا کر مت آ جایا کرو۔ اور کمن بیبی، ہمیں کیسی دوری، کیسا پردہ؟ اسمارا نے بے شرمی سے کہتے ہوئے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی ایان کا دماغ گرم ہوا۔ تڑاک ایان کا بھاری ہاتھ اسمارا کے گال پر پڑا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ تم جیسی بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم چاچو کی بیٹی نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ گیٹ آؤٹ۔ ایان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اتنی تذلیل پر اسمارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم صرف میرے ہو۔ تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، یہ بات یاد رکھنا، تم مسٹر ایان جعفری۔ یہ کہہ کر اسمارا وہاں رکی نہیں اور وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اسمارا ایان کے چاچو کی بیٹی تھی اور 1 مہینہ پہلے ہی لندن سے پاکستان شفٹ ہوئی تھی۔ 20 سال کی گندمی رنگت اور تھوپے ہوئے میک اپ والی اسمارا ایان کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی، پر ایان نے اس کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ مریم بیٹا، کیا ہوا؟ ایسے اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ صبح سے کمرے سے باہر بھی نہیں آئی۔ شادی بیگم نے بیٹی کو اداس دیکھا تو بیٹی کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد تھا، اس لیے 1 کپ چائے پلا دیں۔ اچھا میں بھجواتی ہوں چائے، تم آرام کرو۔ وہ اس کو پیار کر کے چلی گئی۔ تبھی اس کے موبائل کی میسیج ٹیون بجی۔ اس نے یہ سوچ کر جلدی سے موبائل اٹھایا کہ شاید ایان کا میسیج آیا ہوگا، پر اس کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ ایان کی جگہ نمرا کا میسیج تھا۔ نمرا ایان اور مریم دونوں کی مشترکہ بیسٹ فرینڈ تھی اور مریم سے 1 سال بڑی جبکہ ایان سے 3 سال چھوٹی تھی۔ ہیلو بیبی، کیسی ہو؟ نمرا مریم کو پیار سے بیبی کہتی تھی۔ ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہو سکتی ہوں؟ مریم نے اداسی سے جواب دیا۔ کیا ہوا جی، اداس لگ رہی ہو؟ نمرا نے لاڈ سے پوچھا۔ کچھ نہیں آپی، ایان سے لڑائی ہوئی ہے۔ مریم نمرا سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ کس بات پر؟ تو مریم نے اس کو تفصیل بتائی۔ اوہو، تو تم خود میسج کر لو بھائی کو۔ نمرا پیار سے ایان کو بھائیوں کہتی تھی۔ نمرا نے مشورہ دیا۔ میں کیوں کروں آپی، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ مریم نے منہ بنا کر کہا۔ دیکھو چندا، آپ پیار تو کرتی ہو نا ایان سے، تو آپ کرو یا وہ، کون سا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی پیار میں اتنی دیر ناراضگی اچھی نہیں ہوتی۔ نمرا نے پیار سے مریم کو سمجھایا۔